بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کس قدر حیرانی اور کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ انتظامیہ جسے حق خطیب کے اڈے کو بند کرنا چاہیے تھا، اس کے فراڈز کو رکوانا چاہیے تھا، اسے گرفتار کروانا چاہیے تھا، یہ سب کرنے کی بجائے اس انتظامیہ نے میرے کلر سیدہ تحصیل میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ لیکن میں کلر سیدہ اپنے وعدے کے مطابق انشاءاللہ العزیز پہنچ رہا ہوں۔ لیکن بہرحال یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ حکومت اور ریاست اس وقت ایک فراڈ کے ساتھ کھڑی ہے، ایک قاتل کے ساتھ کھڑی ہے، ایک درندے کے ساتھ کھڑی ہے، ایک لوٹ مار کرنے والے ڈاکو کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور چلیے، انتظامیہ اگر اپنا یہ رول پلے نہیں کر سکی کہ حق خطیب کے اڈے کو بند کرواتی اور اس کو یہ لگتا تھا کہ میرے وہاں جانے سے حق خطیب صاحب کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے گی، حق خطیب صاحب کو ناگوار گزرے گا، وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، تو چلیے اگر نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہی تھا میری پابندی کا تو کم سے کم اپنے جھکاؤ کا کم سے کم یہ ثابت نہ کرتے کہ وہ بھی مرید ہے، وہ بھی چیلے ہیں حق خطیب کے۔ ذرا یہ پیراگراف ملاحظہ کیجئے اس نوٹیفیکیشن کا، جس میں کہا گیا ہے کہ اقرار الحسن یعنی میں he is in the habit of making provocative harsh words speeches and is likely to generate religious provocation prejudicial to the maintenance of public safety if allowed to enter, reside or remain within the revenue limits of تحصیل کرل سیدہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی۔ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کیا پرووکیٹیو ہے کہ ایک فراڈیے کو، جس کا فراڈ اسٹیبلش کر چکا ہوں میں، دنیا ساری کی ویڈیوز ڈال دی میں نے، اس کو فراڈیا، جال ساز یا شوبدباز کہنے میں کیا اشتعال دلا رہا ہوں؟ اشتعال تو وہ بدبخت دلا رہا ہے ختم نبوت کا نام بار بار استعمال کر کے۔ مجھے ختم نبوت کا منکر قرار دے کر اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تھی۔ لیکن چلیے، انتظامیہ سے، حکومت سے، حکمرانوں سے، افسران سے شاید ہی ہم نے کبھی کوئی اچھی توقع رکھی ہو، ہمیشہ وہ الحمدللہ ہماری اس بری توقع پر پورا اترتے ہیں۔ تو اندازہ ہو گیا کہ اس وقت انتظامیہ، اس وقت ڈی سی راولپنڈی، اس وقت پولیس افسران، حکومت، ادارے سب حق خطیب کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق خطیب کے خلاف کھڑی ہے پاکستان کی عوام۔ تو انشاءاللہ العزیز میں اس عوام کا مان رکھنے کے لیے کلر سیدہ جا رہا ہوں، میرا آئینی حق ہے۔ میں اکیلا جانے کا میں نے اعلان کیا تھا، میں بار بار ہی کہتا ہوں، اس میں کیا اشتعال انگیزی ہو سکتی تھی، اس میں کیا نقصان پہنچایا جا سکتا تھا آپ کے چہیتے پیر حق خطیب کو۔ تو میں انشاءاللہ اتوار کی دوپہر 12 بجے روات پہنچ رہا ہوں۔ میں پھر درخواست کروں گا تمام میڈیا نمائندگان سے، ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندگان سے بھی، مین سٹریم میڈیا کے نمائندگان سے بھی، یہ کسی ایک اینکر کی، یہ کسی ایک صحافی کی، کسی ایک ٹی وی چینل کی، کسی ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کی لڑائی نہیں ہے، یہ آپ سب کا، آپ سب کے عقیدے کا، آپ سب کے بچوں کے مستقبل کا، اس ملک کے معذوروں کا، اس ملک کے مریضوں کا، اس ملک کے غریبوں کا مسئلہ ہے، اور آپ سب کو ایکولی پارٹیسپیٹ کرنا اور اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو تمام میڈیا نمائندگان سے، اخبارات کے لکھنے والوں سے میری درخواست ہوگی کہ آپ پلیز روات پہنچیے، اور انشاءاللہ اس فراڈ اور فتنے کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر وہاں سے انشاءاللہ تقریباً 1 بجے کے قریب کلر سیدہ پہنچوں گا، کلر سیدہ بائی پاس پر انشاءاللہ۔ اور پھر وہاں دنیا کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم اس فتنے کو اپنا نمائندہ نہیں مانتے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ترکیہ سمیت پوری مسلم دنیا میں اور مسلم دنیا کے باہر بھی یہ فتنہ پاکستان میں پریکٹس کیے جانے والے اسلام کا چہرہ بنتا جا رہا ہے بدقسمتی سے، اور اس تاثر کو ہم سب کو مل کر ختم کرنا ہوگا۔ تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہم آ سکتے ہیں، کلر سیدہ کے لوگوں نے بھی، پوٹوہار کے لوگوں نے بھی اور ارد گرد کے لوگوں نے بھی۔ تو بھائی میں نے اجتماع کی شکل میں وہاں جانے سے گریز کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ آپ سب کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا میرا رائٹ ہے اس فتنے کے خلاف آواز بلند کرنے کا۔ تو مقامی لوگ، اطراف کے لوگ اور آپ تمام لوگ جو بھی انفرادی طور پر وہاں آنا چاہے، ظاہر ہے آپ کا یہ آئینی حق ہے، آپ کو نقل و حرکت کی مکمل آزادی دیتا ہے پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون، تو آپ یقیناً وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ میں پہنچ رہا ہوں کلر سیدہ انشاءاللہ العزیز، اور ظاہر ہے اب ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ انتظامیہ، پولیس اور حکومت سب کے سب لوگ حق خطیب کے ساتھ ہیں۔ تو اب ہمیں اس کو گرفتار کروانے کی اپنی جد و جہد کو مزید تیز کرنا ہوگا۔ تو یہ وہاں جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بدبخت کا یہ اڈا، جسے یہ آستانہ کہتا ہے، یہ بذات خود قبضے کی جگہ پر بنا ہے۔ تو ڈی سی صاحب کو یہ قبضہ چھڑوانا چاہیے تھا، جس میں 3 بار توہین عدالت لگ چکی ہے حق خطیب پر کہ وہ عدالتوں کا احترام ہی نہیں کر رہا اس قبضے کو چھوڑنے کے لیے۔ تو اس قبضے کو چھڑوانے کے لیے انتظامیہ کو کام کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم انشاءاللہ پرامن طور پر اپنا احتجاج وہاں ریکارڈ کروائیں گے، اور آپ سب میں سے جو آنا چاہے، ظاہر ہے یہ آپ کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے، آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ انشاءاللہ اب اور زیادہ جد و جہد کے ساتھ
اور زیادہ طاقت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ حق خطیب کو گرفتار کروانے کی جد و جہد اور تحریک شروع کرنی ہے ہم سب نے مل کر، اس لیے کہ اب ہمارے سامنے طاقتور لوگ ہیں۔ یہ حق خطیب بذات خود بہت طاقتور ہے، اور اسی وجہ سے باقی جو طاقتور لوگ ہیں جنہیں عوام کی تکلیف کا اور دکھ کا کوئی اندازہ نہیں ہے، وہ بھی اب اس کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس شخص کو اس کے قانونی انجام تک پہنچانے تک سید اقرار الحسن چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اب یہ میرا مشن ہے، لوگوں کو اس کے ظلم و ستم سے بچانا ہے۔ معصوم بچوں اور بچیوں کی زندگیاں جو یہ بدبخت ان کا علاج رکوا کر انہیں قتل کر دیتا تھا، ان زندگیوں کو بچانا ہے، اور مجھے یقین ہے پاکستان کے تمام غیور مسلمان اس مشن میں، اس جد و جہد میں میرا ساتھ دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔